کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام پیرنٹنگ میٹرز کے ساتھ آپ کی میزبان سلمہ جبین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع ہے کہ والدین بچوں کو اچھا شہری کیسے بنائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی شناخت اس کی تہذیب اور تعلیم و تربیت سے ہوتی ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تربیت معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور تربیت نہ ہونے سے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی تہذیب و تمدن کا قیام و استحکام افراد معاشرہ کے مثبت کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور معاشرے مل کر قوم تشکیل دیتے ہیں، اور اگر افراد معاشرہ کا کردار مثبت نہ ہو تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ والدین کو کچھ مفید مشورے دیں جس سے وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری بنانے میں مدد حاصل کر سکیں۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں معزز مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے۔ پہلے ان کا تعارف۔ میرے پروگرام کی پہلی مہمان شخصیت محترمہ صدف شاہد وارثی صاحبہ۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، اپنی اسکول آف چین رن کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ٹرینر ہیں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ٹریننگ کر چکی ہیں۔ میڈم، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پروگرام کی دوسرے مہمان آپ سب جانتے ہیں، ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ۔ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، شناسا چہرہ ہیں۔ میڈم، میں آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا پہلا سوال محترمہ صدف شاہد وارثی صاحبہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو اس ضرورت کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے، یا اس ضرورت کا احساس دلانا چاہیے پیرنٹس کو کہ بچوں کی معاشرتی، جذباتی، سماجی تربیت بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریئلی اپریشیٹ کروں گی کہ دس از ویری ہاٹ ایشو اور ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کوسچن میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے سے پہلے جن چیزوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن ڈومینز کی بات کر رہے ہیں کہ سماج میں یا ہمارے معاشرے میں جن ایریاز میں لوگوں کی کمی بیشی ہے تربیت کے معاملے میں یا جذباتی معاملے میں، تو پہلے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے ویل اویئر ہونا کہ یہ مائل سٹونز ہیں کیا۔ ہم بہت ساری ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جذباتی تربیت نہیں ہوئی، فزیکلی اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو گئی، یا ہو سکتا ہے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوئی، کمیونیکیشن بہت اچھی ڈیولپ ہوئی، ہو سکتا ہے کوگنیٹو ایریا ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کو کیونکہ بہت ارلی ایج میں ایون وین جب کوئی ایک عورت کنسیو کرتی ہے نا، اس وقت اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ناؤ شی از اپوائنٹیڈ اینڈ رسپانسبل فار اے ویری ہیوج رسپانسبلٹی۔ اب وہ رسپانسبلٹی اس کی کیا ہے، اس کی تربیت سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیج ہے وہ اس کی اویئرنیس ہے۔ تو پیرنٹنگ ایک اویئرنیس کا نام ہے۔ آپ اگر اس کو اویئر کرتے ہیں اور آپ اس کے مائل سٹون کو جانتے ہیں، تبھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کو 3 سال کی عمر میں جذباتی مائل سٹونز کیا ہیں، سوشل مائل سٹونز اس کے کیا ہیں، فزیکل مائل سٹونز کیا ہیں۔ آپ دیکھیں سب ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، اور اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں نے بتایا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہو تو پھر فوڈ اسٹارٹ کرنا آتی ہے، اور ڈاکٹر نے، اور پھر اب سوشل میڈیا ہے وہ خاصا ایکٹیو ہے اور لوگ خاصی انفارمیشن یہاں سے بھی لے لیتے ہیں۔ دیٹ از آلسو ویری گڈ تھنگ۔ لیکن جن چیزوں کی میں طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں آنیسٹلی اسپیکنگ جس اویئرنیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اویئرنیس پیرنٹس کو نہیں ہے۔ اس کا جو میں کہتی ہوں اگر کوئی رسپانسبل ہے تو وہ سوسائٹی بھی ہے۔ تو سوسائٹی ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، یا ہم ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو سطحی ہیں، یعنی بیک آف دا سین جو کچھ ریکوائرڈ ہے پہلے اس کو اسٹریتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ماں اپنی تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی آفٹر کنسیپشن وہ یہ دیکھتی ہے کہ مجھے اب ایک ایسے بچے کو ڈیلیور کرنا ہے جو ایک اچھا مسلمان بن سکے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کو یہ محسوس کرنا ہے کہ میرے فلاز کیا ہیں۔ تو کوئی اپنا فلا کب دیکھ سکتا ہے؟ وہ اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب اسے احساس ہو، جو علم کا پتہ ہو۔ دیکھیں ابھی بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ پردہ کرنا کسی ایک خاص کیٹیگری اور کلاس کے لیے بہت ٹھیک ہو، دوسری کیٹیگری کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اسی طرح بہت سارے ایسے جو ہماری سوسائٹی کے نارمز آ چکے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوپٹوں کا کلچر ختم ہو گیا، اس طرح مختلف اور چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ کیسے آ گئیں یہ چیزیں؟ اتنی جلدی پینیٹریٹ کیسے کر لیں؟ آج سے 10-15 سال تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے سوسائٹی نے سلو اینڈ گریجولی پوائزننگ ہو گئی۔ اب یہ پوائزننگ اس لیے ایکسیپٹ کر لی گئی، جو پڑھے لکھے لوگ تھے
جو جانتے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو، جہالت کی نشانی تھی، اور آج ہم اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں. ہمارے ڈریس کیا ہیں، ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک عورت کو، مطلب اگر آپ نے ایک بچے کی تربیت کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ایک عورت اپنے تمام اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے ریلیٹڈ ریسورسز کو کلیکٹ کرے، اس کو پڑھے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی یہاں پہ ڈیولپ کر سکیں. جیسے ہم پہلے بات کر چکے کہ بچے کی تربیت کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے میڈم آپ نے ایک قسط میں بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کے اوپر یہ رحمت کرتے ہیں وہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہتر معاشرتی اور سماجی تربیت کے لیے والدین کا اپنا عمل کس حد تک بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ مس سلمہ، میرا خیال ہے کہ میں ہم چاہوں گی کہ آپ کنٹینیوٹی کے والد اور ساتھ، والدہ دونوں کے کردار پر بات کریں. جی بہتر. میرا خیال ہے کہ ہم کنٹینیوٹی سے پوری سیریز میں اور اپنی مختلف ایک ساتھ میں اسی موضوع کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیفائن کرتے آئے ہیں. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے اور جملے کہتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہی ذمہ دار ہے بچے کی تربیت کی، اور بعض اوقات شوہروں کی طرف سے بھی یہ جملہ خاتون خانہ کو سننے کو ملتا ہے. حالانکہ اس دنیا میں اس بچے کو لے کے آنے کی ذمہ دار تنہا عورت نہیں تھی، اور جس طرح سے اس بچے کا وجود اس دنیا میں دونوں والدین کا مرہون منت ہے، اسی طرح سے اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی ان دونوں پر یکساں طور پر عائد ہے. اگرچہ اس کا منہج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں کا دائرہ ہے، ماں اس میں اس بچے کی ایموشنل ٹریننگ کر رہی ہے، وہ اس کی فیلنگز کو، اس کی بیسک نیڈز کو سمجھ رہی ہے، کیونکہ ماں کا زیادہ تر جو دائرہ کار ہے وہ اس کا گھر ہے. تو اس گھر میں رہتے ہوئے جو عورت کا اپنا دائرہ ہے، اس میں وہ بچے کے جذبات و احساسات کو اور اس کی دیگر جو پرورش کی ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ باپ ہے، چونکہ اس کا ایکسپوئر جو ہے وہ گھر سے باہر کی دنیا ہے، وہ معاش ہے، وہ زمانے کے سرد و گرم کو ایک عورت سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس نے اپنے بچے کو ٹریننگ میں وہ چیزیں ٹرانسفر کرنا ہوتی ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ صرف عورت جو ہے وہ ٹریننگ کرتی رہے تو بچے کا وہ پہلو جو ہے وہ سکم والا رہ جائے گا، وہ کمزور رہ جائے گا. اگر باپ نے اس کو جو باہر کی زندگی کے لیے اس کو ضروریات تھیں، باہر ماحول کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کے لیے جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ اس کو پرووائڈ نہیں کی، تو اس لیے معاش کا اگر بوجھ باپ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ماحول کے ساتھ تربیت دینا اور اس کس طرح کے ماحول میں اس کو کیا رسپانس دینا ہے، یہ باپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس لیے گھر جو ہے اور خاندان وہ نہ تو تنہا عورت بنا سکتی ہے اور نہ تنہا مرد بنا سکتا ہے. اسی طرح ایک فرد جو ہے، ایک بہتر شہری جو ہے، ایک بہتر مسلمان جو ہے، اس کے بنانے میں بھی زوجین یعنی والدین دونوں کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. وہ کریں گے تو ایک مفید شہری ہمارے سامنے آئے گا. یہ وہ گاڑی نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں ہی چلیں گے تو گاڑی چلے گی. تو اس لیے ان دونوں کی سموتھ رننگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ معاشرہ ایک بہتر ڈھب پر چل سکے. بالکل ٹھیک. محترمہ صدف شاہد وارثی صاحبہ، کچھ ایسے عناصر بھی ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں جو بچے کی سماجی تربیت میں، اس کی معاشرتی اور جذباتی تربیت میں ضروری ہو سکیں، جیسے محبت ہے، شفقت ہے، یا کچھ ایسے رشتوں کا احترام ہے، بچے کا سوالات کرنا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ ان عناصر کی طرف آپ نشاندہی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں اس کے علاوہ جن کی طرف میں نے نشاندہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو معاون اور مددگار ہوں تربیت کے حوالے سے. جی، سب سے پہلے یہ جو ہم جس طرح میں نے ابھی پہلے آپ سے کہا کہ ایک سوشل مائل سٹون، سوشل ڈیولپمنٹ کے مائل سٹونز ہمیں پتہ ہوں. ٹھیک ہے، ویسٹ کی ریکوائرمنٹ اور ہماری ریکوائرمنٹ میں فرق ہیں، تو کسٹمائز ٹریڈیشنز، ریلیجن، ان تمام اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے وی مسٹ ہیو اے کمپلیٹ مائل سٹونز. پہلی بات، ان مائل سٹونز میں جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ رشتے ناتوں کا احترام کرنا
اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا سلوک کرنا. اور اس وقت آپ نے ایموشنل کمپیٹنسی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ایک سوسائٹی میں جو ہارمنی ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس ایموشنل ڈیولپمنٹ میں کتنے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو اور وہ کون سے کمپوننٹ ہیں جس کا تعلق اسکول سے ہے, جن کا تعلق گھر سے ہے, جن کا تعلق سوسائٹی سے ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا, یقیناً اگر ہم ایک الٹیمیٹ ایک اچھی پروڈکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ورک آن آل دیس تھنگ. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جاتی ہے اور ایک شکستہ حال بھکاری کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں پڑھو گے نا تو تم ایسے ہو جاؤ گے. اور اسی کے ساتھ ایک دوسری ماں ہے, وہ اسی سڑک سے گزرتی ہے اور وہ ایگزامپل دیتی ہیں کہ بیٹا تم اچھا پڑھو لکھو گے تو شاید ان لوگوں کی تم مدد کر سکو. یہ دیکھیں یہ دونوں مائیں ہیں, دونوں اپنے اسٹیجز پہ ہیں, ہو سکتا ہے دونوں ہی پڑھی لکھی ہوں, لیکن جو رسپانس اس ٹائم پہ جب اس ننھے سے ذہن نے ایبزارب کرنا تھا, جب اس نے وہ سنا تو اس کی سینس اور اس کی امپیتھی اور اس کے ایموشنس بالکل الگ, اور جو دوسرے کلاس کی یا ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بالکل عمل. تو یہ جو ماں کا رسپانس ہوتا ہے نا, آپ نے میں دیکھیں پرٹیکولرلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچہ سب سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے, ٹھیک ہے, ماں کے ساتھ گزارتا ہے. اور ماں صرف الون نہیں, ماں کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پوری ایک سوسائٹی ہے. اس کو اگر رائٹ فرام دا بگننگ دیکھوں تو وہ جو ساس اور بہو اور یہ معاملات اور گھر میں کتنا پیسفل انوائرمنٹ, شوہر کتنا کیئرنگ, یہ تمام ایلیمنٹس ملتے ہیں تو جو بچہ ڈیلیور ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, وہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم بہت اچھی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ چلیں ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے سب بہت کوشاں ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو, لیکن ان کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے کتنی فکر ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں کہ ہم جو کچھ ارن کرتے ہیں, ارن کر کے سب سے پہلے ہم کہاں لے کر آتے ہیں, ہم سوسائٹی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سوسائٹی میں پہلے ڈسٹریبیوٹ کریں اور جو بچ جائے وہ گھر لے جائیں. لیکن ان کنٹراسٹ جو اسپریچول جو ایٹرنل کرنسی ہے, جو آپ کی نیکی ہے, جو آپ کی عبادت ہے, آپ پہلے سوسائٹی میں بانٹتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں پہلے سوسائٹی والے کو مجھے درس کی کوئی بات کرنی ہے, مجھے قرآن کی کوئی بات کرنی ہے, پہلے میں اپنی دوست کو بتا دوں, فلاں کو بتا دوں, ہاں پھر جو کبھی موقع ملا تو گھر پہ بھی بتا دوں. یہ ہے سب سے زیادہ روٹ کاز جس کی بات کرتے ہیں, جو فقدان ہے, جو پرابلم ہے معاشرے کی, وہ یہ پرابلم ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے, ایک ہولسٹک پکچر نہیں دیکھیں گے اور ایک کلچر اویئرنیس اور لرننگ کا ایک کلچر نہیں ہوگا تو یہ اتنی جلدی ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے بات کی بچے کی تربیت میں شامل مختلف عناصر کے حوالے سے. بریک کے بعد اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد, تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ صدف صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن چینل کا ہونا والدین اور بچوں کے درمیان, یا کوئی اور بھی اس کا اسپیکٹ ہو سکتا ہے, وہ کس حد تک ضروری ہے بچوں کی سماجی جذباتی تربیت میں؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے سلما یہ. انفیکٹ آپ دیکھیں جب آپ بچوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم 4 ڈومینس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ سائیکو موٹر ڈومین میں کیسے جا رہا ہے, فزیکل ڈومین کیسی ہے, اور ایک ہے لنگوسٹک یا کمیونیکیشن, اور ایک کوگنیٹو ہے. آپ میتھمیٹکس پڑھائیں, آپ سوشل سائنسز اور دیگر سبجیکٹس پڑھائیں, وہ سارے آپ کے کوگنیٹو ایریاز میں آ جاتے ہیں. ایک اسپیسیفک ڈومین جس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا, جس کی اپنی پوری 25% ویٹیج ہے, یہ ہے آپ کے کمیونیکیشن چینل. اس کمیونیکیشن کے اپنے مائل اسٹونز ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ڈومین کے اپنے ایک مائل اسٹونز ہیں جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کمیونیکیشن اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس دور میں اسپیشلی, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے دور میں, اس دور میں بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا ٹائم جو ہے وہ, اگر ہم ایک اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ ڈے بائی ڈے کئی پرسنٹیجز ڈکریز ہوتا گیا. یعنی ایک وقت تھا شاید جو ہم ایک ڈائننگ ٹیبل پہ ہماری ایک ڈسکشن ہوتی تھی اور ڈنر ٹائم پہ ہو جاتی تھی ڈسکشن, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا منیمائز ہوا کہ سب اپنے اپنے گیجٹ کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھا لیتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. اب جب بیٹھتے نہیں تو دیکھیں کمیونیکیشن اور افیکٹو کمیونیکیشن کی طرف ظاہر ہے جب بتدریج ہم آگے بڑھیں گے تو افیکٹو کمیونیکیشن پہ بھی بات کریں گے. لیکن کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پانی لا دیں, آپ مجھے نل بند کر دیں, یا اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایڈریس کیا
تو انہوں نے بہت کی پوائنٹس دیے اور انہوں نے اس طرح ایڈریس کیا اپنے بیٹے کو یا بنیا. آپ دیکھیں کیا ہم اپنے بچوں کو نارمل ڈیز میں اگر ہم آنیسٹلی ایویلیویٹ کریں تو کیا ہم بچوں کو اس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ جلدی کرو یہ کرنا ہے, اٹھو یہ کرنا ہے, اچھا یہ کرنا ہے, وہ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو اس طرح ایڈریس کرتے ہیں. قرآن کی یہ آیت ایک طرح سے انڈیکیشن ہے, سمبل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اب ایڈریس کرنا کیونکہ اس بچے نے اپنے اس میں نہیں دیکھا بیک گراؤنڈ میں کہ اسپاؤزز اپنے آپ کو اپنی کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں, گھر کے مختلف ایلیمنٹس اپنے آپ کو جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. جب کمیونیکیشن, کیونکہ بچے کانوں سے نہیں آنکھوں سے سنتے ہیں, کیونکہ آپ کی جب آبزرویشن ہوتی ہے نا, آپ کے سارے سینسز انوالو ہوتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں مائیں اکثر یہ کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں نا, ہمارے بچے ہمارے نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کہ ہم وہ کرتے نہیں ہیں, ہم نے اپنے آپ کو رول ماڈل پریزنٹ ہی نہیں کیا. آج اگر آپ سے یا اسی پروگرام کے توسط سے میں کہوں کہ جو آڈینس ہمیں سن رہی ہے وہ خود یہ بتائے کہ ان کے رول ماڈل کون ہیں, تو 20% سے زیادہ رول ماڈل وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ان کے پیرنٹس ہیں. جب ان کے رول ماڈل پیرنٹس نہیں ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں ان سے کہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رول ماڈلز کون ہیں. اس کا مطلب ہے کہ if we really want to change our society اور improve our society تو ایک کمیونیکیشن چینل اور ایک یہ ڈسکشن جو ہمارا آن رہنا چاہیے. بچے کو کچھ بھی تکلیف ہو, وہ اس کی سوشل اسپیکٹ سے ہو, اسکول میں پرابلم ہوئی ہے, فرینڈس کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے, تو اور اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ, اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم حکمت کے ساتھ وہ گفتگو کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور حکمت کا مطلب ہے وزڈم ہے, وہ وزڈم کہ آپ نے کیا کہنا ہے, کتنا کہنا ہے, کب کہنا ہے, کتنی کوالٹی اور کتنی کوانٹٹی. یہ ایویلیویٹ کر کے دیکھیں. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے باشعور فیملیز موجود ہیں جن میں اگر آج وہ بچے ان کے نظر آتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ بچے نظر آتے ہیں. وہ ڈفرینٹ بچے اپنے ماؤں کو اور اپنی فیملی کو ایسے آبزرو کیا انہوں نے. ایسا نہیں کہ ان کے پیرنٹس میں ہاٹ ٹاک نہیں ہوتی ہوگی, ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اس کو مینیج کرنا, گھر کا وہ انوائرمنٹ دینا سو دیٹ کہ وہ اپنی جب فیملی لے کے کھڑے ہوں تو وہ یہ کام کر سکیں. تو یہ جو ہم بچوں کے ساتھ ان کو آئی کانٹیکٹ کر کے ان کو سننا, دس از ویری امپورٹنٹ. بچے آ کے آپ سے اپنی کمپلینٹ آدھی بھی بولتے ہیں, شروع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, اچھا تم کو یہ چاہیے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کو پورا وہ ڈیو جو اس کا ٹائم ہے اس کو دینا چاہیے, اس کو سننا چاہیے, سو دیٹ کہ وہ بچے کو کانفیڈنس ہو کہ کوئی ہے جو مجھے سن سکتا ہے. کہ آلویز یعنی ہمیں ہر وقت ایک اچھے لسنر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اسپیکر بھی ہوں, لیکن ایک اچھا اسپیکر اسی وقت اچھا اسپیکر ہوتا ہے جو ایک اچھا لسنر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں, اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ, بچوں کی بہتر تربیت, کیونکہ کل کو اس نے اسی ملک کا ایک کارآمد اور مفید شہری بھی بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو جب بچوں کی بہتر تربیت کر دی جائے تو معاشرے کے قیام میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, فرد ہی جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فرد کو درست کرنا جو ہے وہ ایک خاندان کو درست کرنا, اور ایک خاندان کو درست کرنا جو ہے وہ معاشرے کے کئی یونٹ جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی طرف ایک قدم ہوتا ہے. تو اس لیے ہر فرد کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا کہ اس کی اصلاح ممکن ہو سکے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اصلاح کے لیے دوسروں کو تو ڈھونڈتے ہیں کہ جن کو ہم اصلاح کر سکیں. تو معاشرے کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں. اگر ہم خود اپنی جگہ پہ درست ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ضرر سے کوئی دوسرا شخص محفوظ ہو گیا, میں کسی دوسرے کے لیے منفعت کا باعث بن گیا. تو یہ وہ توجہ ہے کہ جس طرف ہم تمام پیرنٹس کو بھی توجہ کرنی ہے, اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اپنی فیملی کی کور ویلیو اس کو بنانا ہے. کہ اب میں اگر اپنے بچے کی تربیت کروں تو میری اس میں پریورٹی کیا ہونی چاہیے, کہ ایک وہ ہے کہ جو فکر مجھے بحیثیت مسلمان عورت کے اپنے بچے کو کنوے کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ مسئولیت ہے کہ آپ کے وجہ سے کسی دوسرے کو ضرر نہ پہنچے. آپ ایک مسلمان ہیں تو مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ مومن ہیں تو مومن کی تعریف کیا ہے, المومن مرآۃ المومن, کہ مومن کا آئینہ ہے. ہم اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں حدیثیں نہ تو مسلمان کی تعریف کے اوپر ہم پورا اترے نہ مومن, یعنی مومن تو ایک بہت بڑا درجہ ہے, مومن کی تعریف پہ بھی نہیں ہے, مسلمان کی تعریف پہ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت حد تک میں کہوں, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بے جا نہیں ہوگی بات, کہ ہم منافقتوں سے بھرے ہوئے ہیں.
جب ہم اپنے بچے کو یہ بات کہہ رہے ہوں گے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی غلط بات دیکھی، آپ نے کوئی چیز اپنے بھائی میں محسوس کی، مجھ میں محسوس کی، تو جس طرح سے آئینہ میرا عکس دکھا رہا ہے، میری اچھائی بھی دکھا رہا ہے، میری برائی بھی دکھا رہا ہے، میرے محاسن بھی دکھا رہا ہے، میرے عیوب بھی دکھا رہا ہے، تو مجھے آپ کو وہ بتانا ہے، اور جب وہ بتانا ہے تب ہم اس درجے پر ہوں گے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان. ٹھیک ہے کہ برائی دیکھے تو پھر اب جب یہ جو برائی دیکھ کر ان سٹیپس کے اوپر جانا ہے اور خود اپنے ضرر سے دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے کہ سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے بھی اور ہاتھ سے میں بھی. چاہوں گی کہ آپ حدیث کا پراپر ترجمہ بھی ٹھیک ہے کمیونیکیٹ کر دیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آج اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو ضرر نہیں نا پہنچ رہا، لیکن ہماری زبان سے ضرور ضرر پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسرے کے لیے ضرر رساں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ کسی کو تکلیف دی جائے. تو میں اور ہم تمام لوگ ناظرین بھی، ہم سب اپنا اپنا یہاں پہ محاسبہ کریں کہ ہم اس درجے پہ اپنے گھروں میں ہیں، ہم نہیں ہیں. جب ہم نہیں ہیں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے زیر تربیت پرورش پانے والا بچہ جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے منفعت کا باعث ہو جائے، سوسائٹی کی برائی والی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دے اور وہ اچھائی والی چیزیں جو ہیں وہ اپنا لے. تو مجھے وہ اچھائی کا ماحول پہلے اپنے گھر میں جو ہے وہ درست کرنا ہے، وہ بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر مجھے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. اور جب اس دوسرے کی اصلاح ہے تو پھر خود بخود جو ہے وہ معاشرہ بہتر روش کی طرف جو ہے وہ جائے گا. اور سب سے خوبصورت بات جو اس لیے کیا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع آور ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا کہ جو دوسرے کے لیے نفع بخش ہے، جو سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا ذکر خیر باقی رہے، ٹھیک ہے، مجھے لوگ اچھے نام سے جانیں، تو پھر مجھے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے معاشرے کو کیا دے رہی ہوں. تو مجھے اپنے معاشرے کو ایک ذہنی طور پر مفلوج اور فکری طور پر اغوا نسل نہیں دینی ہے. مجھے ایسے فرد دینے ہیں کہ جو اس معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں معاون ثابت ہو سکیں. اولاد کی طلب انبیاء علیہ السلام نے اور دیگر لوگوں نے کس لیے کی ہے؟ کہ ہمارا نام باقی رہے. ٹھیک ہے، ہم اولاد اسی لیے چاہتے ہیں نا کہ میں مر جاؤں تو روئے زمین پر کوئی میرا نام لینے والا ہو. ٹھیک ہے، ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث کی وارث. تو اب وہ وارث تو ہم لوگ چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کہیں زمین کا بوجھ تو نہیں بڑھا رہے ان وارثوں کے ذریعے سے. کہ اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چور، ڈاکو اور دیگر برائیوں کا شکار ہی ہوں گے، جس سے معاشرے میں برائی تو پھیلے گی، شاید اچھائی کی کوئی امید نہ ہو. بالکل صحیح. آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ہم کوئی ایسی نسل کی آبیاری یا نشوونما تو نہیں کرے جو معاشرے پہ بوجھ بن جائے. تو ایک بہت اہم چیز آج کل مادہ پرستی کا دور ہے. ہر لوگ کوئی جو ہے فیشن کی دور میں آگے ہے، ہم اسٹیٹس سمبل بنا کر چلتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز ہم نے انڈائریکٹلی اپنے بچوں میں بھی پیدا کرتی ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی. محترمہ صدف صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک چیز بچے میں یہ آ گئی ہے کہ وہ مادہ پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے، تو یہاں پر اس رویے میں بچے کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے کہ اس کو صحیح ڈائریکشن پر لایا جا سکے؟ جی، اگین اندر امپورٹنٹ کوسچن. دیکھیں، اب آپ نے کہا کہ یہ ایک وہ بیماری ہے جس کی تشخیص کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیماری کہیں نہ کہیں پیدا کرنے والے بھی ہم. جی میں بالکل اسی پہ آ رہی ہوں کہ وہ بیماری ہوئی کیسے. وہ پوری ڈیمانسٹریشن جو میں نے ابھی لاسٹ ڈسکشن کی کہ وہ بچے نے مسلسل آبزرو یہ کیا کہ ہماری سوسائٹی میں اپریسیشن ان کو مل رہی ہے جو ورلڈلی میٹر میں بہت اچھے ہیں. سوسائٹی میں جو برانڈز پہن رہے ہیں اور وہ اپریشیٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے پیرنٹس، آپ کی سوسائٹی، آپ کے بھائی، آپ کی بہن. تو وہ بہت ارلی ایج میں وہی دیکھ رہا ہے کہ ماما اپنی میٹنگز میں بیٹھی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ فلاں برانڈ کا پرس ہے، یہ فلاں برانڈ کے ابایاز ہیں اور یہ اور وہ اس طرح. تو یہ وہ جو چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بڑی گرو کر گئیں. اب اس وقت جو ہے نا وہ ہے آپ کے ڈسکشن چینل.
اب آپ نے اس سے اس کو بتانا ہے. اور یہ میں بہت اوپنلی اس فورم کے تحت یہ ضرور کہوں گی کہ اگر مائیں یا کوئی ایلڈر یا باپ یا بھائی یا بہن کسی بچے کے سامنے اپنا کنفیس کرتے ہیں کہ دس واز مائی مسٹیک, آئی میڈ دس بلنڈر, اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے ایسا کر لیا لیکن تم نہ کرنا, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہیں. اگر آپ اس لیول پر آ گئے اور آپ اس کو اپنے بچے کو سمجھانے کے قابل ہو گئے کہ دیکھو یہ غلط تھا, آئی واز مسٹیکن, مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اسے نہیں سوچا, اور پھر آپ کے پاس آج کے دور میں اگر آپ بچوں کو سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, یو مسٹ ہیو کمپلیٹ ریفرنسز, حدیث کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اس کی بہترین انٹرپریٹیشن آسان الفاظ میں, ایج اپروپریٹ وے میں اگر آپ اس کو کنوے کرتی ہیں تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ضرور بہتر ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ تھوڑا غلط ٹریک پر ہو گیا ہے تو پھر ہم اس بچے کو کیسے جو ہے وہ راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ میڈم نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے وہ آبزرو کیا ہے جو ہمارا بیہیویئر تھا, چاہے وہ ہمارا اپنے گھروں میں ہے, وہ اپنے سوسائٹی میں ہے, اور اسی بیہیویئر کو کیری کرتے ہوئے اس کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے اس زندگی میں ترقی کرنے کے لیے. تو وہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ نظریہ, یہ فکر راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہماری کامیابی کا تصور بحیثیت مسلمان کیا ہے. وہ آیا یہ چند روز کی تعیش پسندی ہے, یہ دنیاوی حرص اور ہوس ہے, یا وہ آخرت کی کامرانی ہے. اس میں ایک مسئلہ جہاں پہ گھر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے, وہاں پہ دوسرا مسئلہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ بچے کا وہاں پہ ایریا جن لوگوں کے ساتھ وہ ملتا ہے وہ زیادہ ہے, اور ان کے اثر انداز بھی کیونکہ فرینڈز ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے فرینڈز ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فلاں برانڈ کی گاڑی ہے, اب ہم نہیں لے رہے ہیں, ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ برانڈ کا موبائل ہے, اور اس طرح کی ہماری پارٹیز ہیں. تو وہ بچے کے اندر خود بخود ہی جو ہے وہ مقابلہ اور مسابقت کا کشمکش جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے پیرنٹس کو کہ ہم اپنے بچے کی جو شخصیت ہے اس کو اس قدر مضبوط بنائیں کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے معیشت کی, یہ اللہ کی رضا سے, کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آج کسی کے پاس ہے اور کل کسی دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے. اصل چیز اہمیت کس کی ہے کہ وہ مین, جس مین سے وہ آ رہا ہے, وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے, وہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے. تو وہاں پہ وہ یہ کمپیریزن کرنے والا بنے کہ آیا وہاں پہ جن ذریعوں سے ان کے پاس آ رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا میرے پاس حلال سے آ رہا ہے. تو ان چیزوں کی جو ویلیو ہم اپنے بچوں کو دیں گے کہ جو اسلام ہمیں ایک بہتر فرد اور ایک معاشرے کی طرف لے کر جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس مسابقت کی دوڑ سے نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم ملکی سلامتی اور تقاضوں کے حوالے سے بھی بات کریں, کیونکہ جب ایک اچھے شہری کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ وطن کی بات بھی آتی ہے, اور وطن کی محبت کی بات بھی آتی ہے, اور سیرت سے بھی ہمیں وطن کی محبت کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ہم بات کریں گے اچھا شہری کی زندگی میں ایک وطن کی اہمیت کیا ہے, وطن کی قدر کیا ہے, ملکی سلامتی اور تقاضوں کا پاس کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے. محترمہ صدف صاحبہ, اگر آپ سے بات کی جائے تو ملکی سلامتی اور ترقی کے کچھ تقاضے بھی ہیں, وطن سے عملی محبت کا بھی ہمیں ثبوت دینا ہے, کیونکہ ایک اچھا شہری, ایک اچھا فرد معاشرے کی تشکیل, اس کے بعد قوم کی تشکیل, اور الٹیمیٹلی ایک وطن جو ہے اس کی صورت میں سامنے آتا ہے. اور اگر ہم سیرت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں وطن کی محبت کا ثبوت ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے, لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو وطن کی محبت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
دیکھیں سلمہ، اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ جن چیزوں کی ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے نا، کہ ہم ایک فرد سے اس کو پروگریسولی اگر لے کے چلیں تو فرد کی تعمیر سے لے کے ایک معاشرہ، خاندان، معاشرہ، اس کے بعد سوسائٹی آگے گئی، نیشن تھے، یہ ایک ہولسٹک پکچر. اور اگر ہر کوئی، ہر انڈیویجول، ہر رسپانسبل پرسن اپنی رسپانسبلٹیز اچھی طرح پوری کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ سینس جو ہے نا، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، سینس آف پرائڈ خود ڈیولپ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک فلیگ ہے نا پاکستان کا جھنڈا یا کوئی بھی جھنڈا، اگر وہ آپ کی کلوتھ لائن پہ ہے نا تو وہ ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فلیگ پوسٹ پہ ہے تو وہ ایک پرائڈ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں وہ پرائڈ بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم ماؤں نے، اس معاشرے نے، اس قوم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو ان کے کریٹر سے کنیکٹ کر دیں. جس قدر کنیکشن اور بانڈنگ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ دوست ہے مومنوں کا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی دوستی کو فیل کریں اور اس کے کنیکشن کو کریں. تو یہ جو ہماری جتنی بھی کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم کامیابی کے حوالے سے کرتے ہیں، تو سورہ اثر کی ڈسکشن کا گھروں میں ہونا، ان کامیابی کے 4 معیارات کی بارہا ترویج کرنا، یہ وہ ڈسکشنز ہیں جو بچوں کے مائنڈ کو چینج کرتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈگری لیں یا وہ وہاں پڑھیں جن کو اپرچونٹی نہیں ہے باہر جانے کی. ملک سے محبت کی چیزیں میں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جذبہ اب والدین میں بھی نہیں ہے، اب جو قوم جتنے لوگ بڑے موجود ہیں ان میں بھی نہیں ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پیس ملے گا، وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اگر ایک انڈیویجول اتنی ساری ایفرٹ کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور باہر جا کے سرو کرتا ہے، جیسے ہم سبوں کو معلوم ہے کہ کتنے پرسنٹ جو نوجوان یہاں سے جاتے ہیں اور جا کے پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ واپس آئیں. اگر وہ ایجوکیشن کے لیے لے کر یا کسی کام کے لیے وہ جائیں اور جا کے واپس آ کے اپنے ملک کو سرو کریں. یہ جو ملک میں سرو کرنے کی بات ہے نا، دیکھیں سطحی طور پہ بچے یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس چیز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ اس چیز کا مسئلہ ہے، چلو ہم جا سکتے ہیں، ہم چلے جائیں. یہ مسئلے مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ اس سوسائٹی نے حل کرنا ہے. تو سوسائٹی کو اپنے نارمز کو، اپنی اس رسپانسبلٹی کو فیل کرانا ہے. دیکھیں بہت پریکٹیکل بات ہے کہ اس وقت آپ بھی پاکستانی شہری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز اچھی طرح ادا کر سکیں. لیکن جہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں جو فلاز یا دیگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو پروموٹ کرنا. اور بچوں کو اگر کوئی اچھی پکچر نظر آتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تندور پہ بیٹھنے والا بچہ جو ہے اس نے پوزیشن لے لی اور 17 سال کے بچے نے کوئی چیز ایجاد کر لی. ہمارے ملک میں نا ایک جو اپریسیشن کلچر ہے وہ نہیں ہے. وہ اپریسیشن کلچر سوسائٹی جتنا زیادہ اس کو پروموٹ کرے گی، بچہ سینس آف پرائڈ فیل کرے گا. یہ سینس آف پرائڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ محبت نہیں رہی. اور اس کے لیے پوری سوسائٹی، ایک ٹیچر بھی جب ڈسکشن کرے تو اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ پیٹریوٹزم کی ایک اپنی اہمیت ہے. ود ریفرنس ٹو دا حدیث جو ابھی آپ نے کوٹ کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پڑھی، جیسے میں نے کہا نا پیرنٹنگ جو ہے نا اویئرنیس کا دوسرا نام ہے. تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جس کو سمجھتے ہیں، میں دیکھیں صرف ڈگری یافتہ کی بات میں نے نہیں کی کہ پی ایچ ڈیز ہوں اور ہزارہ ڈگری ان کے پاس ہو، وہ پڑھے لکھے لوگ جو شعور کے ساتھ ہیں، کم بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ شعور ہے اور وہ واقعتاً اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، کیونکہ علم کا مقصد ہی ہے کہ آپ اللہ سے کتنے جڑے ہوئے. جب آپ اللہ سے جڑیں گے تو جتنی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہو، آپ کی نیشن کی، آپ کی امت کی، سب فلفل کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ، بطور شہری ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں جن کو ہمیں نبھانا ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے؟ مس سلمہ، دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ اگرچہ جغرافیائی حد بندیاں اور یہ تمام چیزیں یہ ہماری پہچان بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ شناخت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور قومیں کہیں پہ بھی آئیڈینٹیفائی اپنے اخلاق اور کردار سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور اپنے اس جغرافیائی باؤنڈریز کی وجہ سے یا حدود دربہ کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ متعارف ہو رہے ہیں وہاں پہ میرا تعارف ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں میری تعارف کے ساتھ کوئی نیگیٹو اپروچ ٹیگ ہو رہی ہے یا مثبت اپروچ ٹیگ ہو رہی ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو بھی جو ہے شاید ان چیزوں کا تجربہ ہوا ہوگا، میڈم کو بھی ہوا ہے، مجھے بھی، کہ سم ٹائم جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چیکنگ اور سکروٹنی کا سسٹم زیادہ تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ شرم اور آر بھی محسوس کرتے ہیں.
تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پکچر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک منفی انداز میں جو ہے وہ ہو گئی پیش. تو کوشش ہمیں ہر سطح پہ کیا کرنی ہے کہ میری جو شناخت ہے، یعنی ایک ہے وہ جو روحانی والا ہے. میں ایک چیز پڑھ رہی تھی، کسی عالم کا قول تھا کہ ایک ہمارا وطن ایمانی ہے، ٹھیک ہے، ایک وطن جسمانی ہے اور ایک وطن روحانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وطن ایمانی کہ میرا ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وطن جسمانی کہ جس وطن میں میں رہ رہا ہوں، اور وطن روحانی کی جنت سے آئے تھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں نا ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کی یہ آنرشپ اپنے بچوں کو دینے کی کہ جیسا بھی ہے گھر تو آخر اپنا ہے. اپنے گھر کی جتنی بھی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے بجائے یہ کہ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جانا ہے. یعنی وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنی. ہمارا یہ آج کی جنریشن جو ہے، میری ایج کے لوگ یا کچھ مجھ سے بڑے یا مجھ سے کچھ چھوٹے، ان کا آج کا رویہ کیا ہے کہ باہر تو ہمیں یہ انسینٹیوز ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ اپرچونٹیز ہیں. ہمارے ملک میں تو جی ہماری محنت کی کوئی قدر نہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اس سٹیٹس پہ، چاہے وہ ہم استاد ہیں، خواہ وہ ہم ڈاکٹر ہیں، خواہ وہ انجینئر ہیں، کیا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی محنت ہم باہر جا کے کر رہے ہیں؟ ہم اس کا عشیر یہاں پہ کر رہے ہوں گے اور ریوارڈ چاہ رہے ہوں گے بہت زیادہ. وہاں پہ جا کے 18 گھنٹے جاب کریں گے، یہاں کی 12 کی بجائے ہم 8 گھنٹے جاب کر رہے ہوں گے، اور اس میں بھی خیانت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں اور یہاں کو پے بیک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آ جائے؟ پھر خرابیاں ہی خرابیاں آنی ہیں. یہ ہماری اپنی پرسیپشن ہوتی ہے چیزوں کو لینے کی کہ ہم ان کو مثبت انداز میں لے رہے ہیں یا ہم ان کو منفی انداز میں لے رہے ہیں. وہاں جا کے ہم 10 سال بھی رہ لیں گے نا، ہماری شناخت جو ہے وہ سیکنڈ سٹیزن کی ہے یا تھرڈ سٹیزن کی ہے، کبھی بھی فرسٹ سٹیزن کی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ چیز اپنی اولادوں کو سکھائی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پہ پرابلمس ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی نسل کو یہ کہنے کی کہ ہم نے انہی پرابلمس کے ساتھ رہنا ہے اور ان پرابلمس کو سولو کرنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ معذرت خواہ ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے رہا، مجھ سمیت نہیں دے رہے ہم لوگ نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی پرسیپشن بھی درست کریں، اپنے بچوں کی پرسیپشنز بھی درست کریں. اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی میں جو پرابلمس کریٹ ہونے والے تھے یا ہو سکتے تھے، ان کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بلیسنگز میں بدل دیا. اس میں آپ کے سامنے حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ تنازع پیدا ہو سکتا تھا، اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے جو ہے اس کو کیفیت کو یہاں تک آنے نہیں دیا، مرحلے کو یہاں تک آنے نہیں دیا. تو اسی طرح پہ ہمارے یہاں پہ اختلافات ہیں، خواہ وہ لسانی طور پر ہوں، صوبائی طور پر ہوں یا مسلکی طور پر ہوں، جس طرح سے مرضی ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر حکمت ہے، فراست ہے، تحمل ہے، اور ہم ان پرابلمس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بہتر کر سکیں، ان کا کوئی سلوشن پیش کر سکیں، تو میرا خیال ہے کہ انہی لائنز کے اوپر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا اتباع کریں گے تو کوئی وقت نہیں ہے کہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ دیگر ممالک کے درمیان اسی عزت اور آبرو اور وقار کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جس عزت و آبرو کے ساتھ اس کا نام پاکستان رکھا تھا. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک اور بات، آپ کی باتوں سے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، میڈم نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی، اور واپس بھی نہیں آنا چاہتے نا. اور دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں تو آپ اگر کسی مہم سے واپس آتے تھے اور جب آپ کو مدینہ کی وادیاں نظر آتی تھیں تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اس جوش میں کہ مجھے میرا وطن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو ہم کیا کیسی چیزیں اڈاپٹ کریں یا بچوں میں کیسے جذبہ حب الوطنی کی آبیاری کریں کہ جو باہر جا چکے ہیں ان بچوں کو ہم واپس لے کر آئیں اور وہ سروسز جو وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ایک اچھا شہری ہونے کی صورت میں دے سکیں؟ جی، اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری سوسائٹی کا اس میں رول ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کا انٹرنلی وہ گھر میں کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو جتنی
آسائشیں اور جتنی پریویلیجز وہاں موجود ہیں کیا وہ اس کو کٹ ڈاؤن کر کے آ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ایک ہی فیکٹر ہے جو ان کو وہاں سے یہاں لا سکتا ہے اور وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے لوگوں کی سروس ہے. اس سے علاوہ اور کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ واپس آئیں. دیکھیں اپنے آرام کو چھوڑنا, اپنی کروڑوں کی کمائی کو ہزاروں میں بدل کے اس میں رہنا, اگر صرف دل میں یہ ہے کہ میرے وہاں جانے سے میرے ان مسلمان لوگوں کو میں سرو کر دوں جو اس دنیا اور آخرت کے لیے میرے جانے کے بعد میرے کام آ سکتے ہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں, صرف ایک یہ موٹیویشن فورس ہے جو ان کو واپس لا سکتی ہے, ادروائز اور کوئی فورس ایسی نہیں. صحیح. سیدہ صدیق صاحب, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے نا گریجولی لیول سے ہے کہ جب بچہ میری گود میں ہے میں نے اس وقت اس کے اندر وطن کی محبت کتنی پیدا کی ہے. اگر میں چاہوں کہ آج وطن کی محبت نہیں ہے, آج صرف ایک وہ 14 اگست پہ ایک جھنڈا لگا لینا اور باجے بجا دینا اور جو ہے وہ جھنڈیاں لگا دینا, اور آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے کیسا فیسٹیول جو ہے وہ بنا دیا, لیکن جو اس کی اصل روح تھی وہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی ہے, کہ جو اصل میں اس کے ساتھ وابستہ قربانیاں تھیں اور جو تقاضے تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ صرف یہ رہ گیا کہ شاید ہم نے چھٹی سیلیبریٹ کرنی ہے اور باہر سڑکوں پہ اس طرح کا حلیہ بنا کے فیس کے اوپر پینٹنگ کروا کے جو ہے وہ نکلنا ہے. تو یہ وہی چیز تھی کہ جو ہمیں جو ہے نچلی سطح سے لے کر بچے کی ابتدائی عمر سے لے کر اور اس کو یہ دینا کہ آپ اپنے وطن جو ہے وہ ایک بڑا گھر ہے آپ کا, جہاں پہ آپ کے جیسے آپ کے ہم وطن لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, آپ کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی ضروریات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. یہاں پہ آپ کا عزت اور وقار ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ یہاں پہ سوسائٹی میں گرو کر رہے ہیں. انہی لوگوں کے درمیان اب کمپیٹ کرتے ہوئے آپ کو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں داخلہ ملا ہے. اب آپ اگر ان کی مجبوریاں, ان کی پریشانیاں آپ دور نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی دوسرا مسیحا نہیں آئے گا. تو جیسے گھر کا خیال رکھنے کے لیے گھر والوں ہی کو کوشش کرنی پڑتی ہے, تب اسی طرح سے آپ کو ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کی لیے بہتری کر سکیں. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر گورنمنٹ کا اتنا پیسہ لگتا ہے, باقی بھی ڈپارٹمنٹس میں جہاں بچے جو ہیں وہ ہائی لیولز اچیو کرتے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک ہمارے ہاں منصوبہ بندی اتنی نہیں ہے اور باہر وہ ہمارے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ باہر جا کے شائن کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وہاں جا کے گلیکسیز بن جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ننے ستارے رہتے ہیں, تو پھر ان کو وہ جو ایکسپوجر باہر ملتا ہے یہاں پہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پھر یہاں پہ بھی نہیں آتے. تو کوشش ہمیں ہر سطح پہ یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کو, اپنے وطن کو پے بیک کرنے کے لیے وہ ضرور آئیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ حالت ابتر ہوتی چلی جائے گی بجائے کہ بہتر ہونے کی طرف. تو ہمیں یہ کوشش جو ہے نا وہ چھوٹی سطح سے ہی کرنی ہے, بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ یونیورسٹی لیولز پہ جا کے تو وہ نہیں ہوتی. وہ نسل میرا خیال ہے کہ ختم ہو گئی جو اپنے ملک کے ساتھ لائل تھی. بس ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. باہر جا کر ہمیں اپنی شناخت چھپا کر کام کرنا پڑے تو ہم اس چیز پر راضی ہیں, لیکن یہاں ایک آزادانہ شہری کے ساتھ ہم زندگی گزار لیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی اس بات سے کروں گی کہ یہاں پہ ہم جہاں دل کرتا ہے تھوک دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی, میرا ملک ہے, جتنی مرضی آزادی کے ساتھ میں یہ کروں. یہاں پہ میں سٹریٹ لائٹس کے ساتھ جو کچھ مرضی کروں, یہاں کی بسز کے ساتھ جو کچھ مرضی کروں. باہر جا کے ساری پابندیاں میرے اوپر ہیں, مجھے جرمانہ پے کرنا پڑے گا. وہاں پہ ایک بڑا میں ذمہ دار شہری بنوں گا اور حب الوطنی کے سارے تقاضے وہاں پہ پورے کروں گا کہ بھئی یہاں پہ میں نے یہ کام کیا تو اس کے ایکشن میں میرے یہ ہوگا, یہاں پہ میرے پاس یہ ملکی قانون کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ نہ تو میں نے ملکی قانون کو فالو کرنا ہے, نہ میں نے کسی اخلاقی قانون کو فالو کرنا ہے, نہ میں نے کسی دینی قانون کو فالو کرنا ہے. میں نے کس کو فالو کرنا ہے؟ میں نے اپنے نفس کو فالو کرنا ہے. تو پھر جب نفس ہی معبود بن جائے نا, پھر انسان کے سامنے کوئی بیریئر جو ہے وہ نہیں رہتا. جزاک اللہ خیر. بہت اہم گفتگو کی آپ دونوں مہمانان گرامی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. محترم ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ والدین بچوں کو اچھا شہری کیسے بنائیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور اس ملک کے پیچھے بہت ساری قربانیاں اور جد و جہد ہیں. ان کی قدر کریں اور بچوں کو اچھا شہری بنائیں, کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے اور گھر کی دیکھ بھال کا سارا دار و مدار اس کے مکینوں پر ہوتا ہے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
जिंदगी का सफर कट रहा है मगर जिम्मेदारियां बहुत, वक्त है मुख्तसर, आज मेहनतें हो गर, कल मिलेगा समर, आज अपने वक्त का कल पे होगा असर, काम काज नौकरी रोजगार भी है अहम, लेकिन आज नस्ल के कल का रखना होगा फहम, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी का शहर है सवार, बंगले और गाड़ियां पैसा और कारोबार, असल जायदाद तो नेक नाम नस्ल है, आखिरत में काम आए ये तो ऐसी फसल है, फर्ज वालिदैन पे है तरबियत औलाद, तरबियत